سیاسیات کے ساتھ اعجاز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جنوری 2004 کو برسا برس کی سرد مہری کے بعد اور ایک طرح کی لڑائی کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے تعلقات کو معمول پہ لانے کا معاہدہ کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کے بعد بات چیت شروع ہوئی، بات چیت کے مختلف ادوار ہوئے، مختلف ایشوز کے حوالے سے بات ہوتی رہی، اور امیدیں جو تھیں وہ دونوں طرف کافی تھیں کہ معاملات جو ہیں اب وہ سدھرنے کی طرف جا رہے ہیں اور سلجھ جائیں گے۔ اس میں کشمیر کا معاملہ بھی تھا، اس میں پانی کے معاملات بھی تھے، اس میں جو ہے سرحدوں کے حوالے سے بھی تھا، بہت سارے تقریباً 8 بنیادی معاملات تھے جنہیں آپ کہتے ہیں 8 باسکٹس، وہ ایشوز تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ آج اس وقت جب 2009 میں ہم ہیں 5 سال کے بعد، بلکہ 5 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اگلے سال 6 سال ہو جائیں گے اس معاملے کو، تو معاملات جو ہیں وہ سدھرنے کی بجائے بہت حد تک بگڑ گئے ہیں۔ اس میں ممبئی کا واقعہ بھی ہو گیا، اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ الزامات تواتر سے لگ رہے ہیں بھارت کے اوپر کہ بھارت جو ہے وہ بلوچستان میں دخل اندازی کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ قبائلی علاقہ جات میں جو گروپس پاکستان کے خلاف اس وقت دہشت گردی کر رہے ہیں ان کی بھی فنڈنگ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو دیکھنا اور اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ اس وقت ہم آگے کہاں جا رہے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایس ٹی پی آئی کی کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، تو وہاں سے بھارت سے بھی کچھ ہمارے دوست جو ہیں اور ساتھی تشریف لائے۔ ہم نے سوچا کہ ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور آج میرے ساتھ پینل پہ 2 کشمیری ہیں، ایک لائن کے اس طرف سے ایک لائن کے اس طرف سے۔ میں آپ کا ان سے تعارف کراتا چلتا ہوں۔ شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں وہ اسپیکر ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی کے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست کو اور امور کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر امیتابھ مٹو، وائس چانسلر جموں یونیورسٹی کے رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، لیکن آکسفورڈ سے انہوں نے سیاسیات میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی، اور حکومت کے بھی بہت قریب رہے، ان کو ایڈوائس بھی دیتے رہے انفارمل کیپیسٹی میں۔ لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کشمیری پنڈت ہیں، اور ان کی فیملی کے لوگ ابھی بھی شری نگر میں رہتے ہیں، اور کشمیر کے امور کے حوالے سے اور بین الریاستی تعلقات کے حوالے سے بہت ساری ان کا تحقیقی کام ہے، اور ٹریک 2 میں جو یہ امن کے حوالے سے جو ساری بات ہوتی رہی اس میں بھی برسا برس انہوں نے شرکت کی۔ تو ہم نے سوچا کہ ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو اس وقت بہت امید باندھے بیٹھے تھے، اور بلکہ ابھی تک کافی جو ہے وہ امید ان کو ابھی بھی نا امید ابھی بھی نہیں ہوئے۔ اور ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے، مٹو صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے پروگرام پہ۔ جیسے میں نے کہا کہ امید آپ کی اس وقت بھی تھی، اور کچھ آج آپ کی باتیں ہم نے سنی کانفرنس میں، ابھی بھی آپ کافی جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ آپ نا امید ہوئے۔ بالکل نہیں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ جو پورے ہمارے ساؤتھ ایشیا کی عوام کا جہاں تک تعلق ہے، اگر بھارت اور پاکستان کے رشتے سدھر نہ جائیں تو اس عوام کا فیوچر نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی آپ خود ایک پیس ایکٹیوسٹ بھی رہ چکے ہیں اعجاز صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جد و جہد کرنی ہے، اور تب تک کرنی ہے جب تک یہاں امن خوشحالی پورے سب کنٹیننٹ میں جب تک آ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری 16 سال بیٹی نے جب اس کو پتہ چلا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں تو اس نے یہ میسج بھیجا، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ علی صدار جعفری کی نظم ہے، اس میں سے کچھ اس لیے: تم آؤ گلشن لاہور سے چمن بردوش، ہم آئیں صبح بنارس کی روشنی لے کر، ہمالیہ کی ہواؤں کی تازگی لے کر، اور اس کے بعد یہ پوچھیں کہ کون دشمن ہے۔ ویسے میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ، جیسے میں نے آپ کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ آپ نے سیاسیات میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی، آپ بین الریاسی تعلقات کے اوپر لکھتے رہے ہیں، اور وہ جیسے کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ریئلسٹ ٹریڈیشن، اس میں لکھتے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ نا امید نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، آپ مانیں گے نہیں کہ بہت سالوں تک میں بالکل ریئلسٹ رہا آپ کی طرح، اور میں جانتا تھا کہ نیشن سٹیٹس جو ہیں 300-400 سال سے ہسٹری ہے ان کی، ایک پڑھاتا رہا اپنے اسٹوڈنٹس کو سیکیورٹی ڈائلیما کے بارے میں۔ لیکن اب میرا ماننا ہے کہ اگر ہم نے ساؤتھ ایشیا کو ایک نئی دشا دینی ہے، ایک نئی ڈائریکشن دینی ہے، ہمیں ریئلزم کو چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں ایک رومانٹسزم تو نہیں میں کہوں گا، لیکن ایک یو نیڈ ٹو ڈریم
آپ نے ایک نیا فیوچر دیکھنا ہے ساؤتھ ایشیا، اور اگر آپ جب تک ریئلزم کے پیراڈائم میں رہیں گے اور جو انٹرنیشنل ریلیشن ہم کو ویسٹرن اسکالرز نے سکھائی ہے اس کے پیراڈائم میں رہیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ساؤتھ ایشیا کو کوئی فیوچر نہیں ہے. بھارت اور پاکستان کی جنگ ہونا ہو لیکن تناؤ رہیں گے، ایک کولڈ وار مینٹیلٹی رہے گی. لیکن اگر ہم نے نکلنا ہے تو ہمیں سچ مچ آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے. اور میرا ماننا ہے کہ ہمارے بھارت کے جو پردھان منتری ہے وہ سچ مچ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک نئی شروعات ہو. ممبئی کے بعد آپ جانتے ہیں جمہوریت میں جب پتہ چلے کہ بھئی پاکستان سے کوئی لوگ آئے ہیں جنہوں نے اٹیک کیا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے بات چیت پھر شروع کرنا. لیکن اس کے باوجود شرم الشیخ میں انہوں نے ایک شروعات کی، اور میرا ماننا ہے کہ ہیومینیٹیرین ایشوز یا باقی ایشوز میں شروعات ہوگی. اور ہم سب نے، آپ ہیں، سول سوسائٹی ہے، شاہ صاحب ہیں، اب وہ پرانی باتیں چھوڑ کے، ایک دنیا اتنی بدل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پورا نیبرہڈ چینج ہو گیا پچھلے 6-7 سالوں میں، اور دنیا بدل رہی ہے. اور اس بدلتی دنیا میں اگر ہم نے اپنی نئی پہچان بنانی ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اکٹھے ایک نئی شروعات کریں. یہ بہت دلچسپ بات کی مٹو صاحب نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسی سال کے شروع میں ایک کانفرنس پہ اکٹھے تھے، اور دوسرے دن جب میں نے بات کرنی تھی انہوں نے ایک دن پہلے مجھے کہا کہ تم نے ریئلسٹ ہو کے بات نہیں کرنی، تم نے خواب دیکھنا ہے اور آگے بتانا ہے کہ وہ خواب کیسے جائے گا. غلام قادر صاحب، جیسے میں نے پہلے کہا، آپ سپیکر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے، سیاست میں اتنے عرصے سے ہیں، ان امور پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں. یہ جس امید کی بات جو ہے امیتابھ مٹو صاحب نے کی، آپ بھی اتنے ہی پر امید ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ یہ ہم غیر ضروری امید لگائے بیٹھے؟ آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان چونکہ آپ دونوں ایک ہی مکتب فکر مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں امید سے ہیں، تو میں نا امیدی کی بات نہیں کروں گا. میں تو شک کا پہلو ہمیشہ رکھتا ہوں. یہ مجھ سے تھوڑا سا آگے جا چکے ہیں، میں تھوڑا سا پیچھے ہوا. میں تھوڑا سا میں بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہوں. دیکھیں، امید سے ہونا بہت اچھی بات ہے، اور جو آدمی آپٹمزم پہ بلیو نہیں کرتا وہ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا. قومیں بھی زندہ نہیں رہ سکتی کہ آپٹمزم کے بجائے پیسمسٹ ہو جائے تو پھر تو بالکل ساری چیزیں تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں. لیکن آپٹمزم کے جانے کے لیے ریئلزم کی طرف بھی رہنا پڑے گا. ریئلسٹک ہو کے آپٹمزم کی طرف جانا پڑے گا. وہ اسٹیپ تھوڑا سا ہم آگے نہ چلے جائیں. اوور اسٹیپنگ جو ہے معاملات کو کبھی خراب کر. انڈیا پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں، ایک بڑی بات جو میں نے کانفرنس میں بھی کہی کہ ایک بات طے شدہ ہے کہ ہم دونوں پڑوسی ہیں. ہندوستان اور پاکستان دو پڑوسی ملک ہیں، انہوں نے اسی طرح رہنا ہے. وہ بلکہ واجپئی صاحب نے شاید کہا تھا کہ جی اپنے پڑوسی تبدیل نہیں کیے جا سکتے کیونکہ کوئی بھی یہاں سے اٹھ کے جائے گا نہیں. تو اس لیے جب ہم پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو لڑ جھگڑ کے کیوں رہیں، اچھے پڑوسیوں کی طرح کیوں نہ رہیں. اب جو اچھے پڑوسیوں کی طرح رہنے کے لیے اب ایشوز ڈیولپ ہو رہے ہیں. پہلے سے 60-62 سال سے کشمیر کا ایشو ہے، وہ اس کشمیر کے ایشو کو بھی ہم ریزالو کرنے کی طرف نہیں بڑھتے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شرم الشیخ میں بھی بات کی، لیکن دیکھیں کہ شرم الشیخ میں بات کرنے کے بعد، ایگریمنٹ کرنے کے بعد، میں نے خود ٹی وی پہ منموہن سنگھ کا وہ پریس کانفرنس میں نے دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ ٹیررزم کو ایک طرف رکھیں گے اور ہم مذاکرات کریں گے. وہ بڑا آپٹمسٹک سی بات تھی اور بڑی ریئلزم سے بھی. لیکن جب آپ انڈین پارلیمنٹ میں گئے، انڈیا کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. اچھا، میں قطع کلامی کی معافی، یہ جو بات کر رہے ہیں امیتابھ مٹو صاحب کے جو وزیر اعظم منموہن سنگھ ہیں، وہ واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے. فی الحال ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، واقعی منموہن صاحب آگے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں گواہی دی، تو ویسے تو مسلمان مجھے ان کی گواہی کو اعتبار کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہوئی کہ پچھلے دنوں جب 1-1.5 ماہ قبل وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد آئے تو ایک میٹنگ ہم تھے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ منموہن سنگھ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو آگے بڑھایا جائے اور بات چیت کے ذریعے کہیں نہ کہیں حل نکالا جائے. تو اس لیے 2 گواہیاں، اور پرائم منسٹر پاکستان کا یہ کہنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ مجھ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم چاہتے ہیں. لیکن جو ہرڈلز ہیں، ریئلزم وہاں آ جاتا ہے. جو ہرڈلز ہیں ان کو اوورکم کون کرے گا؟ دہلی میں تو پھر منموہن سنگھ جی نے کرنا ہے نا، اسلام آباد میں چاہے گیلانی صاحب نے کرنا ہے.